جو دل ناپاک ہے، خواہ کہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوتا ہوگا۔ بس میری جماعت سمجھ لے، فرمایا میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے، جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے، وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے، اتنا ضرورت کیا رونے کی، دعائیں کرنے کی، ڈرانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ بس یہ وہ اصول اور اسوہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی وجود اور ذات نہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور جن سے کیے گئے وعدوں کا اللہ تعالیٰ کو پاس ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سب سے زیادہ علم تھا اور ادراک تھا، اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی صفت سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کو بچا لے۔ بس ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس طرح کے ڈرائیں نہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو قائم کرنے کے آج بھی وعدے ہیں، لیکن ہمارے قول و فعل اور ایمان کی حالت اس معیار پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تبھی وعدے ہی پورے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بار بار یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جلد پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور اپنے قول و فعل کو ایک کرو۔